روزی روٹی کا مسئلہ ہو، بچوں کی بیماریوں کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسئلے جب آپ کو پریشان کریں تو دل میں یہ سوچ کے خوش ہو جائیں کہ اے اللہ، یہ سارے مسائل ایک طرف اور توحید کی نعمت ایک طرف ہے، ایمان کی نعمت ایک طرف۔ ایک مومن اگر غریب بھی ہے، مزدور بھی ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، لیکن رب کے یہاں جائے گا، واللہ اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں، اس کے پاس ایمان کی دولت۔ اور دنیا میں اربوں خربوں کمانے والا بھی اللہ کے پاس ایمان کے بغیر جائے گا، اس سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو ایک سب سے بڑی جو لعنت کا کام ہے وہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے منافق لوگ جو ہوتے تھے نبی کے دور میں، آج بھی بہت سارے منافق ہوتے ہیں، نام عبداللہ ہے، نام عبد الرحمن ہے، نام عبد الرحیم، اسلامی نام ہے، دل میں اسلام کے خلاف بغض ہے، عداوت ہے، نبی کے خلاف، نبی کے صحابہ کے خلاف ان کے دل میں جذبات ہیں۔ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے، کبھی کبھی ماں باپ کی زیادتی کی وجہ سے اولاد بھی روتی ہے، بیٹیاں روتی ہیں، بیٹے روتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں والدین، مگر والدین کے غلط ہونے کے باوجود اولاد کو یہ حق نہیں کہ وہ والدین پر لعنت کرے۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ان سے ناراض ہو جا۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ والدین کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ بڑی چھوٹی سی دعا اللہ نے قرآن میں سکھائی، ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن انہوں نے مجھے پالا ہے۔ تو والدین رحمت کے حقدار ہیں، لعنت کے حقدار ہیں۔ کبھی اختلاف ہو جائے، اللہ نہ کرے، تقریریں ہمیشہ اس عربوں کی برائی میں گزری۔ ان کی تقریروں کا لب لباب کیا تھا؟ ساری دنیا کے سب سے بڑے عیاش، سب سے گندے لوگ کون ہیں؟ عرب کے لوگ۔ اچھا بھیا، عرب کے لوگ سب سے گندے، سب سے عیاش ہیں، اور سب سے پاک صاف لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے۔ چلو 2 منٹ کے لیے مان لیا۔ اب ایک موٹی سی بات کا جواب، عربوں کے یہاں بہت ساری برائیاں ہیں، ان کی کسی برائی کا ہم ڈیفنس نہیں کرتے، مگر ایک چیز ہے کہ آج آپ عرب کے اندر چلے جائیں، آپ کو شرک بہت کم ملے گا، توحید اپنی اصل شکل میں الحمدللہ آج عربوں کے یہاں موجود ہے، باقی برائیاں ہیں۔ اور ہمارے انڈیا پاکستان بر صغیر میں ہول سیل میں تھوک کے بھاؤ شرک ہو رہا ہے۔ کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی گاؤں، کوئی بستی ایسی نہیں۔ کتنے گاؤں میں تو میں گیا ہوں، لوگوں نے کہا کہ مولانا پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ مزاریں یہاں ہیں، سب سے زیادہ قبریں یہاں ہیں۔ زمین میں نہ زمین تمہارے ساتھ جائے گی، نہ جائیداد تمہارے ساتھ جائے گی، نہ بینک بیلنس تمہارے ساتھ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد جلے گا بنجارا۔ یہ ساری زمین جائیداد تمہارے وارثین مزے لوٹیں گے، تم بے ایمانی کر کے، تم کسی کا حق مار کے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے، ایک فٹ ہی صحیح، ایک ہاتھ ہی صحیح، اگر کسی نے کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہے، اللہ کو کیا جواب دو گے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی لعنت کر رہے، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو زمین کے نشانات مٹانے والے کی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور گناہ ہے جو بڑی تیزی سے ہمارے قوم میں پنپ رہا ہے، جس پر لعنت کی اللہ کے نبی نے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت، سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت۔ بہت مشہور لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے الابعاد والطرد، دور کر دینا، دھکار دینا۔ جب اللہ کے لیے لعنت کا لفظ بولا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ناراض ہو جائے، دھتکار دے، تو یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اور جب ہم لعنت کریں یا اللہ کے رسول لعنت کریں تو گویا یہ ایک قسم کی بد دعا ہے۔ ہم جس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اسے ناراض ہو جا، اسے تو دھتکار دے، اسے تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ ایک قسم کی بد دعا ہے۔
اور دنیا میں سب سے پہلی لعنت جو اللہ تعالی کی طرف سے ہوئی ابلیس کے لیے. اور ابلیس کا جرم کیا تھا؟ اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد لاجک لگانا. اللہ کا حکم آ جانے کے بعد لاجک نہیں لگائی جاتی. آج ہماری نوجوان نسل کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اسے ہر چیز میں لاجک چاہیے. مومن لاجک کے آنے کے بعد شریعت پر عمل نہیں کرتا. مومن تو وہ ہے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مومن کے سامنے اللہ کا حکم آیا, رسول کا حکم آیا, مومن نے کہا آئی ایکسپٹ, سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا اور مان لیا. ابلیس کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو, فرشتوں کو حکم دیا, ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ, ابلیس جن تھا مگر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اللہ نے کہا ابلیس, جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کیا تو گھمنڈی ہے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ابلیس نے کہا کہ اے اللہ, میں آدم سے بہتر ہوں. دنیا میں میں کا نعرہ لگانے والا سب سے پہلا ابلیس تھا. کسی کو دولت پر میں کا ناز ہے, کسی کو شہرت پر میں کا ناز ہے, کسی کو خوبصورتی پر میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. یہ دنیا میں سب سے پہلے انا اور ایگو اور اہنکار یہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا. انا خیر منہ, آئی ایم بیٹر دین ہی, میں اس سے بہتر ہوں. میں آگ سے پیدا ہوں, آدم مٹی سے پیدا ہوں, میں کو سجدہ کروں. قال فخرج منها فإنك رجيم. اللہ نے کہا بس بات ختم, نکل جا, ہماری رحمت سے, ہمارے قرب سے نکل جا. اب تو رجیم ہے. اس لیے شیطان کا نام بھی ہم لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ شیطان الرجیم کہتے ہیں. شیطان کے نام کا ایک پارٹ ہو گیا. شیطان کون؟ شیطان مردود ہے. شیطان وہ ہے جو اللہ کے در سے دھتکارا گیا ہے. اللہ نے کہا نکل جا, فإنك رجیم, تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اور اے ابلیس, قیامت تک اب تیرے اوپر میری لعنت ہوتی ہے. تو دنیا کا سب سے پہلا ملعون کون ہے؟ ابلیس. اب ایک سوال ہے, ایک آدمی شراب پی رہا ہے, ایک آدمی چوری کر رہا ہے, ایک آدمی کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے, تو کیا ہم کسی خاص آدمی کو یہ کہہ سکتے ہیں تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو؟ علماء نے لکھا ہے, اہل علم کہتے کہ نہیں کرنا چاہیے. آپ گناہ پر لعنت کریں, آپ متعین کسی کو خاص کر کے اس کے اوپر لعنت نہ کریں. آپ ایسے بولے کہ شرابی کے اوپر اللہ کی لعنت, زانی کے اوپر اللہ کی لعنت, بے ایمان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. لیکن اگر وہی کام کوئی کر رہا ہے تو اس کو نشانہ بنا کر کے تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو, مناسب نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں کسی چیز پر لعنت کرتا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے, ہوا چلنے لگی, ان کے بدن کی چادر زمین پہ گر گئی, تو وہ مارے غصے کے ہوا پر لعنت کرنے لگے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تلعنها, ہوا کو لعنت مت کرو. فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ, ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے, ہوا اپنی مرضی سے نہیں چلتی. ہوا پر لعنت مت کرو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لعن شیئا لیس بأہل لها, اگر کسی نے لعنت کسی چیز پر کی اور وہ چیز لعنت کی حقدار نہیں ہے تو لعنت کرنے والے کی طرف پلٹ جائے گی. اس لیے کسی پر لعنت کرنے کے پہلے سوچ لینا چاہیے, اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو وہ لعنت ہماری طرف لوٹ جائے. اب آئیے,
قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لعنتی کون ہے. بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے قرآن و سنت میں. میں مختصر وقت میں چند اہم چیزیں، چند خاص چیزیں جن پر لعنت کی گئی ان کو بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات ہم ختم کریں. سب سے بڑی جو لعنت کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. کفر اور شرک، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور انسان اگر کفر کی حالت میں مر گیا، شرک کی حالت میں مر گیا، اللہ اکبر، تب تو اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین. سورہ بقرہ کی آیت. جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، جن کو توحید کی دولت نہ ملی، جن کو ایمان کی دولت نہ ملی، اسی حالت میں ان کا خاتمہ ہو گیا. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہو. انسان کے پاس اگر توحید ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. کسی ملک میں، کسی شہر میں ہم دیکھتے ہیں شرمگاہ کی عبادت ہو، گائے کے آگے ہاتھ جوڑا جا رہا ہے، کیسی کیسی رسمیں ہو رہی، کہاں کہاں سے لوگ سفر کر کے ننگے پیر آتے ہیں، ایک بت کا طواف کرتے، ایک بت کی عبادت کرتے. اپنے شہر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے آس پاس میں جب آپ شرک کو دیکھیں تو دل میں اللہ کا شکر ادا کریں میرے بھائی کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا، اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا. جب زندگی میں پریشانیاں آئیں، مسائل آئیں، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، بچوں کی بیماریوں کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسئلے جب آپ کو پریشان کریں تو دل میں یہ سوچ کے خوش ہو جائیں کہ اے اللہ، یہ سارے مسائل ایک طرف اور توحید کی نعمت ایک طرف ہے، ایمان کی نعمت ایک طرف. ایک مومن اگر غریب بھی ہے، مزدور بھی ہے، جھوپڑی میں رہتا ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، لیکن رب کے یہاں جائے گا، واللہ اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں، اس کے پاس ایمان کی دولت. اور دنیا میں اربوں خربوں کمانے والا بھی اللہ کے پاس ایمان کے بغیر جائے گا، اس سے زیادہ خسارے میں کوئی نہیں ہوگا. تو ایک سب سے بڑی جو لعنت کا کام ہے وہ کفر ہے. اسی طریقے سے منافق لوگ جو ہوتے تھے نبی کے دور میں، آج بھی بہت سارے منافق ہوتے ہیں. نام عبداللہ ہے، نام عبد الرحمن ہے، نام عبد الرحیم، اسلامی نام ہے، دل میں اسلام کے خلاف بغض ہے، عداوت ہے، نبی کے خلاف، نبی کے صحابہ کے خلاف ان کے دل میں جذبات ہیں. تو منافق اگر کوئی ہے تو منافق کے اوپر بھی لعنت کی. وعد اللہ المنافقین والمنافقات نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. منافق مردوں سے بھی اللہ کا وعدہ ہے، منافق عورتوں سے بھی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور منافقوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. تو نفاق یہ بھی اللہ کی نظر میں لعنت والا عمل ہے. اسی طریقے سے شرک کرنا، قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا، اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نبیوں کی قبروں پر بھی اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی آخری بیماری میں، جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا، جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، اما عائشہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت تو یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے لگے. اور اسی لیے حضرت عائشہ کہتے، بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں آگے چل کر کے نبی کی قبر کو بھی مسجد نہ بنا لیا جائے تو اللہ کے نبی کی قبر اور نمایاں ہوتی اور ظاہر کیا جاتا، مگر اس کو اندر پیک رکھا گیا، اس کو اندر رکھا گیا تاکہ اس قبر پر کوئی کھلواڑ نہ ہو، اس قبر پر اس کو کوئی مسجد نہ بنائے. اور نبی دعا کرتے تھے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا، میری قبر کو لوگوں کی عبادت کی جگہ مت بننے دینا. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر جمعرات کو آپ دیکھیں بڑی تعداد میں ہمارے کلمہ گو بھائی
اولیاء اللہ کی مزارات پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے باقاعدہ مرادیں مانگی جاتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، سر ٹیکا جاتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق جس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جا۔ بھی ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ ہم شرک پروف ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا ہمارے اوپر شرک، ہم شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلمان شرک پروف نہیں ہے۔ مسلمان بھی قبر پہ سجدہ کرے گا، پیڑ کے آگے سجدہ کرے گا، پتھر کے آگے سجدہ کرے گا، تو مسلمان بھی شرک ہی کرے گا، وہ شرک پروف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو یہ سب سے بڑا جو لعنت کا کام ہے، کفر کرنا، شرک کرنا، غیر اللہ سے مراد مانگنا، غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ کا حق کسی اور کو دینا۔ اور آگے بڑھیں، حضرت علی کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے۔ اللہ، کبھی کبھی انسان غصے میں ماں باپ کو سنا دیتا ہے، نیچرل بات ہے، غصہ آ سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں باپ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل میں، بہت سارے گھروں میں، بہت سارے امور میں ماں باپ بھی غلط ہوتے ہیں۔ میں نے باقاعدہ ایک مرتبہ ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ ہمیشہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے، کبھی کبھی ماں باپ کی زیادتی کی وجہ سے اولاد بھی روتی ہے، بیٹیاں روتی ہیں، بیٹے روتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں والدین، مگر والدین کے غلط ہونے کے باوجود اولاد کو یہ حق نہیں کہ وہ والدین پر لعنت کرے۔ میں لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ان سے ناراض ہو جا۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ والدین کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ بڑی چھوٹی سی دعا اللہ نے قرآن میں سکھائی، ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن انہوں نے مجھے پالا ہے۔ تو والدین رحمت کے حقدار ہیں، لعنت کے حقدار ہیں۔ کبھی اختلاف ہو جائے، اللہ نہ کرے کبھی زبان سے کوئی سخت بات نکل جائے، تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ والدین کے حق میں لعنت نہیں کر سکتے ہم میرے بھائی۔ دوسری چیز، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر، جس نے جانور کو ذبح کیا ہو غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کے لیے۔ کسی کے نبی کے نام پر بھی بکرا ذبح ہو رہا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ جانور ذبح ہو رہا ہے، وہ بھی حرام ہے، اور اتنا ہی حرام ہے جتنا سور کا گوشت حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور اتنا ہی حرام ہے جتنا سور کا گوشت حرام ہے۔ اور یہ بڑی سخت بات میں کہہ رہا ہوں، یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دوسری لعنت کی کہ جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، ذبح بھی ایک عبادت ہے، جیسے سجدہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں کر سکتے، دعا کسی اور سے نہیں کر سکتے، تو ذبح بھی جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو اللہ کے نام سے کرنا ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ کی لعنت ہو کسی بدعتی کو پناہ دینے والے، بدعتی کو سپورٹ کرنے والے، بدعتی کو ٹھکانہ دینے والے کے اوپر۔ بدعتی کو ٹھکانہ نہیں دے سکتے، بدعتی کو رسپیکٹ نہیں دے سکتے، بدعتی کو اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے کتنے اہل حدیث نوجوان ہیں، کسی کی بات اچھی لگ گئی اسٹیٹس لگا لیا،
फेस बुक पे शेयर कर दिया। ये पूछने भी नहीं गए कि ये जिसका हम वीडियो लगा रहे हैं स्टेटस पर, ये कौन है, आलिम भी है कि नहीं है, और आलिम है तो कैसा आलिम है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक आदमी गलत अकीदे का होता है और बड़ी सिंपल सी बात वो करता है, मगर उस सिंपल बात में भी कहीं ना कहीं वो अपना अकीदा ले आता है। इमाम ज़मख़शरी एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, उनका अकीदा गड़बड़ था, वो मोतज़िला के अकीदे पर थे। उन्होंने तफसीर की किताब लिखी, तफसीर कश्शाफ उनकी मशहूर किताब है। उस किताब में एक जगह वो लिखते हैं कि एक मोमिन का असल मकसद जन्नत को पाना है, एक मोमिन की कामयाबी जन्नत को पाना है। अल्लामा इब्न उसैमीन लिखते हैं इस इमाम ज़मख़शरी के इस कौल पर कमेंट करते हुए, अल्लामा इब्न उसैमीन लिखते, देखो बात तो बड़ी नॉर्मल लग रही है, बात तो सही लग रही है कि मोमिन को क्या चाहिए, जन्नत चाहिए, मगर इमाम ज़मख़शरी यहां पर अपना अकीदा छुपा रहे हैं। उनका अकीदा क्या है? मुअतज़िला का अकीदा यह है कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे अल्लाह का दीदार नहीं करेंगे। जो हमारा अकीदा क्या है कि मोमिन जन्नत में अल्लाह का दीदार करेगा, अल्लाह को देखेगा, अल्लाह का दीदार ये हक है, हर जन्नती जन्नत में अल्लाह का दीदार करेगा। ये सही हदीसों से अकीदा साबित, तो कुरान से साबित है, लेकिन मुअतज़िला इसका इनकार करते हैं। तो इमाम ज़मख़शरी जो मुअतज़िला के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उन्होंने एक सिंपल बात कही और उसमें अपना अकीदा उन्होंने छुपाया। यानी वो ये कहना चाहते हैं मोमिन को जन्नत चाहिए, अल्लाह का दीदार नहीं करेगा, ये तो बेबुनियाद बात है। अपने अकीदे को, बातिल अकीदे को उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात के अंदर शामिल किया। मेरे नौजवान साथियों, आप स्टेटस लगा रहे हो, आज राफिजियों का स्टेटस अहले हदीस लगा रहा है, सहाबा को गाली देने वालों का स्टेटस अहले हदीस लगा रहा है, नौजवानों को फसाद के और बिगाड़ के रास्ते पे ले जाने वाले स्कॉलर और नाम निहाद ऐसे लोग जिनकी जिंदगियां, जिनकी तकरीरें हमेशा इस अरबों की बुराई में गुजरी। उनकी तकरीरों का लुब्बे लुबाब क्या था? सारी दुनिया के सबसे बड़े अय्याज, सबसे गंदे लोग कौन है? अरब के लोग। अच्छा भैया, अरब के लोग सबसे गंदे, सबसे अय्याज हैं, और सबसे पाक साफ लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के। चलो 2 मिनट के लिए मान लिया। अब एक मोटी सी बात का जवाब, अरबों के यहां बहुत सारी बुराइयां हैं, उनकी किसी बुराई का हम डिफेंस नहीं करते, मगर एक चीज है कि आज आप अरब के अंदर चले जाएं, आपको शिर्क बहुत कम मिलेगा। तौहीद अपनी असल शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह आज अरबों के यहां मौजूद है। बाकी बुराइयां हैं, और हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बर्रे सगीर में होलसेल में थोक के भाव शिर्क हो रहा है। कोई शहर ऐसा नहीं, कोई गांव, कोई बस्ती ऐसी नहीं। कितने गांव में तो मैं गया हूं, लोगों ने कहा कि मौलाना पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मज़ारे यहां हैं, सबसे ज्यादा कब्रें यहां हैं। अभी मुहर्रम के मौके पर एक वीडियो आया घोड़े की, एक घोड़े को तैयार किया गया, घोड़े को नाम दिया गया ये हजरत हुसैन का घोड़ा है, दुलदुल है, ये दुलदुल मुबारक है, और घोड़े के नीचे से छोटे छोटे बच्चों को औरतें गुजार रही हैं, ये अकीदा रख करके ये घोड़ा, ये हजरत हुसैन का घोड़ा है, ये हमारे बच्चों को शिफा देगा। वल्लाह अरबों के यहां ये घोड़ा परस्ती तो नहीं है मेरे भाई, ये शिर्क तो नहीं है। और जो लोग अपनी तकरीरों में सारी जिंदगी अरबों को गाली देते रहे, अल्लाह उनके साथ जो मामला है वो करेगा। आज उन्होंने उम्मत को कहां लाके खड़ा किया। पूरी दुनिया में जहां जहां फसाद की ये आग नजर आ रही है, ये उन्हीं उलमा, उन्हीं स्कॉलर्स और उन्हीं दुआत और उन्हीं खारिजियत के जरासीम को उम्मत के जिस्मों में परोसने वाले, आज उन्होंने पूरी दुनिया को, इराक को, अफगानिस्तान को, सीरिया को कहां लाके खड़ा किया, खंडर बना के रख दिया। पूरी उम्मत के खून की होली खेली और सारी जिंदगी सबक देते रहे कि साहब हम तो उम्मत की भलाई का काम करते थे। तो आप उलमा से कांटेक्ट कीजिए मेरे भाई। किसी की बात सुन करके कि साहब ये बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा है, मैं हमारी अहलिया हैं, कभी कभी कोई स्टेटस लगाती हैं, कोई बात किसी आलिम की अच्छी लग गई, फैमिली के मुतालिक उन्होंने स्टेटस, मैंने सख्ती से मना किया कि आप पहले मुझसे पूछ लें। जरूरी नहीं है कि सास बहू के ताल्लुक से किसी ने अच्छी बात कह दी तो उसको स्टेटस लगा दिया जाए। किसी ने फैमिली के मुतालिक, मियां बीवी के रिश्ते के ताल्लुक से कोई अच्छी बात की, उसको स्टेटस, आप वो आलिम है कि नहीं है, वो कौन है, क्या है। आज हमारे अहले हदीस लोग बिदतियों को सपोर्ट कर रहे, बिदतियों को प्रमोट कर रहे हैं।
اللہ کے نبی لعنت کر رہے، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو بدعتیوں کو سپورٹ کرنے والے، بدعتیوں کو پناہ دینے والے. ولعن اللہ من غیر منار الارض، اور اللہ کی لعنت ہو زمین کے نشانات مٹانے والے کے اوپر. آج کتنے مسلمان ہیں بھائی بھائی کی زمین پر ناجائز تجاوز کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے، قبرستان پہ مکانات بن گئے، مدرسے کی زمینیں ہڑپ لی گئیں. کیا دوسروں کو ہم ایمانداری کا درس دیں گے؟ سر سے پیر تک آج ہماری قوم بے ایمانی میں ڈوبی ہوئی. عدالتوں میں چلے جاؤ، کچہریوں میں چلے جاؤ، غیر مسلموں کے کیس کم ملیں گے آپ کو، مسلمانوں کے کیس زیادہ ملیں گے. آپس میں بے ایمانی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لعن اللہ من غیر منار الارض. یہ زمین، یہ جائیداد کہاں لے کے جاؤ گے؟ جانا ہے 2 گز زمین میں، نہ زمین تمہارے ساتھ جائے گی، نہ جائیداد تمہارے ساتھ جائے گی، نہ بینک بیلنس تمہارے ساتھ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بنجارا، یہ ساری زمین جائیداد تمہارے وارثین مزے لوٹیں گے. تم بے ایمانی کر کے، تم کسی کا حق مار کے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے، ایک فٹ ہی صحیح، ایک ہاتھ ہی صحیح، اگر کسی نے کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہے، اللہ کو کیا جواب دو گے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی لعنت کر رہے، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو زمین کے نشانات مٹانے والے کی. اور آگے بڑھیے. ایک اور گناہ ہے جو بڑی تیزی سے ہمارے قوم میں پنپ رہا ہے، جس پر لعنت کی اللہ کے نبی نے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت، سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت. 99% لوگوں کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، سب کے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کی رقم آ رہی ہے. کتنے لوگ انٹرسٹ کی رقم کو نکال کر کے اپنے استعمال میں نہیں لاتے، احتیاط کرتے؟ کتنے لوگ کرتے ہیں بھائی؟ انٹرسٹ کی رقم آج 99% لوگوں کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے. ہر کوارٹر میں بینک کا جو ہے اسٹیٹمنٹ آپ نکالیں گے، پتہ لگ جائے گا کتنا، جتنا آپ کا اماؤنٹ اکاؤنٹ میں بیلنس ہوگا اسی حساب سے انٹرسٹ آپ کو ملے. یہ انٹرسٹ ہمارے لیے حرام ہے، اتنا بڑا حرام ہے، سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ حرام ہے. مسلمان دھڑلے سے استعمال. ایف ڈی کرا رہا ہے مسلمان. ایف ڈی کیا ہے بھائی؟ بینک کیا دے رہا ہے آپ کو؟ 4% بیاج دے رہا ہے. نبی نے کہا سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر اور سود لکھنے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت، تو سب برابر ہے. کل بوکارو میں پروگرام تھا میرا، جھارکھنڈ میں. ایک صاحب انگلش میں بات کر رہے تھے، تقریر کے بعد میرے پاس آئے، پھراٹے دار انگلش بول رہے تھے. لوگوں نے بتایا کہ یہ صاحب بینک میں نوکری کر رہے تھے، ریٹائر ہوئے. بینک میں نوکری کرنا کیسا ہے جس بینک کی بنیاد سود اور بیاج پر ہو؟ ایک غیرت مند مسلمان، ایک دیندار مسلمان کبھی بینک میں جاب کرنا پسند نہیں کرے. جہاں بینک میں سودی کاروبار، ظاہر ہمارے یہاں تو سارے بینک سودی بینک ہیں، سب انٹرسٹ کا کام کرتے ہیں، سارے انٹرسٹ کے بل پر چل رہے ہیں. اس بینک میں جاب کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اہل علم کا فتویٰ موجود ہے. نبی کے الفاظ بڑے سخت ہیں. آپ نے کہا سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا سب برابر ہے، سب پر اللہ کی لعنت. تو سود سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک اور چیز ہے، ہماری مائیں بہنیں غور سے سنیں، بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں. بخاری کی روایت، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمتوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. اللہ کی لعنت ہو گدنا گودنے والی عورت پر. گدنا کیا ہوتا تھا پہلے؟ کیا کرتے تھے وہ بدن پہ وہ آلات کے ذریعے نقش و نگار، جیسے آج کے زمانے میں ٹیٹو چل رہا ہے، شوہر کے نام کا بیوی ٹیٹو بنوا رہی ہے، بیویاں شوہر کے، مسلمانوں میں بڑی تیزی سے چل رہا ہے. بڑے بڑے مالز میں باقاعدہ ٹیٹو بن رہے ہیں، برقع نشین خواتین بھی وہاں ٹیٹو بنواتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے. یہ ٹیٹو بنوانا بھی اس میں شامل ہے. گدنا گودنے والی، گدنا گدوانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت. والمتنمسات، اور اپنے آئی برو کو نوچنے والی، اپنے آئی برو کے ساتھ بلا وجہ. ایک تو ہوتا ہے کسی عورت کی جو آئی برو ہے بہت زیادہ گھنی ہے، نارمل جو ایک عورت کی آئی برو ہوتی ہے اس سے یعنی ہٹ کر کے ایب نارمل ہے، اس کو نارمل کیا جا سکتا ہے. جیسے اگر کسی عورت کے چہرے پر کہیں بال آ جائے اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے.
ایب نارمل اگر کوئی چیز، کسی عورت کے دانت اگر بہت بڑے بڑے ہیں یا دانت باہر نکل رہے ہیں تو اس کو ڈینٹسٹ سے مل کر کے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. لیکن عرب میں کیا ہوتا تھا، اور دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کرتے تھے خوبصورتی کے لیے، اچھے بھلے دانتوں میں گیپنگ کر دیتے تھے. وہ ایک فیشن تھا اس دور کا، جیسے آج کل بہت فیشن چل رہا ہے. ہمارے نوجوانوں میں دیکھیے، بعض نوجوانوں کا بال جو ہوتا ہے عجیب و غریب شکل کے بال چل رہے ہیں، بندروں کے جیسے بال، عورتوں کے جیسے لمبے لمبے بال. پیچھے سے تو سمجھ میں نہ آئے کہ محترم ہے کہ محترمہ ہے، ایسے بال چل رہے ہیں آج کل. بس صرف وہ کان میں بالی اور ہونٹوں پہ لپسٹک کی کمی رہ جاتی ہے بعض ہمارے مردوں کے اندر، اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت، وہ بھی حدیث آ گیا ہے. تو یہ سب چل رہا ہے فیشن کے نام پہ. نبی نے کہا لعنت ہو ایسی عورت پر جو آئی برو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، جو دانتوں میں گیپنگ کرواتی ہے. المغیرات خلق اللہ، جو اللہ کی تخلیق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی. اللہ نے جیسا بنایا ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. اسی لیے سرجری کرا کے اپنے جسم کے ساتھ کھلواڑ کرنا بھی جائز نہیں. سرجری کرا کے بھی بہت کچھ کھلواڑ ہو رہا ہے جسم کے ساتھ، وہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں. المغیرات خلق اللہ، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتی. عبداللہ بن مسعود نے یہ بات بیان کی. اب بڑے غور سے سنیے گا. ایک عورت تھی، اس کا نام ام یعقوب تھا. اس عورت کو پتا چلا کہ عبداللہ بن مسعود نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے. وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے کیوں ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا الا وما لی لا العن من لعن رسول اللہ ولعنہ اللہ، میں ایسی عورتوں پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے بھی لعنت کی اور جس پر قرآن میں بھی لعنت کی. میری پیاری ماں بہنوں ذرا غور سے سنیے گا. جب اس عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ایسی عورتوں پر قرآن میں بھی لعنت کی گئی ہے تو وہ عورت جواب دیتی ہے قرأت ما بین الدفتین، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن میں کہیں ایسی عورتوں کا تذکرہ نہیں ملا. معلوم یہ ہوا کہ وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی اور قرآن صرف یاد نہیں کیے تھی، قرآن کا معنی اور مطلب بھی جانتی تھی، قرآن کی عالمہ بھی تھی. آج ہمارے گھر کی عورتیں قرآن کی حافظہ تو بڑی دور کی بات، قرآن کی عالمہ تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن کی جو بیسک نالج ہے اور قرآن کے جو بیسک احکامات ہیں وہ بھی ہمارے گھر کی عورتوں کو. یہ فتنے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ابھی مئو سے میرے پاس ایک میسج آیا، کل مئو میں میرا پروگرام ہے. مئو سے ایک اہل حدیث گھر کی لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر لیتی. حال کا واقعہ، ایک بہن نے شادی کر لی ہے، دوسری بہن تیاری کر رہی ہے غیر مسلم سے کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کرنے کی. ایک بہن مرتد ہو چکی ہے، دوسری بہن مرتد ہونے کی تیاری کر رہی. یہ مئو کا واقعہ ابھی ایک بھائی نے مجھے واٹس ایپ کر کے بتایا. کیا ہو رہا ہے؟ ہماری لڑکیاں، ہماری قوم کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ہماری مسجدوں میں جمعہ کے خطبوں میں عورتوں کا انتظام ہے، کیوں نہیں آتی ہمارے گھر کی عورتیں؟ بوڑھی عورتیں آتی ہیں، 50-60 سال والی عورتیں آتی ہیں. کیا جوان عورتوں کو دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا جمعہ کے دن بہو پہلے سے کھانا بنا کے مسجد میں نہیں آ سکتی؟ جمعہ کے دن تھوڑا لیٹ کھانا بن جائے، تھوڑا پہلے بن جائے، تھوڑا کچھ بھی شیڈیول بنا لیا جائے. کیا جمعہ کے خطبے عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، باغڑ بلی میں پروگرام ہوا، نیمیا میں پروگرام ہوا، مدن پورہ کی مختلف مساجد میں پروگرام ہوا، بعد میں رپورٹ آئی کہ خواتین کی تعداد نہ کے برابر تھی، 20-25 عورتیں آئی تھیں. یہ افسوس کی بات ہے. اس پر ہمیں اور آپ کو منتھن کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. کیوں ہمارے گھر کی عورتیں انٹرسٹ نہیں لے رہی ہیں دین کی گفتگو میں اور دین کے پروگراموں میں؟ وہ عورت کہہ رہی کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے. اے عبداللہ بن مسعود، میں نے تو قرآن میں نہیں پایا کہیں. آپ نے فرمایا ہے خاتون، اگر آپ نے قرآن کو پڑھا ہے تو یہ آیت کریمہ بھی آپ نے ضرور پڑھی ہوگی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا نبی تم کو جو دے لے لو، میرا نبی تم کو جس سے منع کر دے رک جاؤ. اے خاتون، اللہ کے پیارے نبی نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے، اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کے اندر بھی ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے. اس عورت نے مان لیا. پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا لگا ہے کہ آپ کے گھر کی کچھ عورتیں بھی ایسا کام کر رہی ہیں. آپ کی کسی بیوی کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ یہ کام کرتی ہے جس پر آپ نے لعنت کیا ہے. کہا جا کے دیکھ کے آؤ اندر. جب وہ اندر سے دیکھ کے آتی ہے، کہتی ہے مجھے غلط رپورٹ ملی تھی، آپ کی اہلیہ تو ایسا کام نہیں کر رہی. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر میری بیوی ایسا کام کرتی، ماں جامعتنا، تو میں اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں نہ رکھتا. میرے گھر میں میری بیوی اگر ایسا کام کرتی، وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ صحابہ تھے
اور یہ سنت کے متعلق اور اللہ کے نبی کے فرمان کے متعلق ان کا احساس کا میرا ہے۔ اور آگے بڑھیں، ایک اور چیز ہے جس پر لعنت کی گئی، نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ صحابہ میں یہ جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ صاحب فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ویسے تھے، بھائی تم ہو کون؟ تم 3 میں ہو کہ 13 میں ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم صحابہ کا گریڈ طے کر رہے ہو؟ بھائی صاحب تم صحابہ میں اچھے اور برے کی تمیز کرو، یہ اچھے تھے یہ برے تھے۔ قرآن کہہ رہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی کے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے، تمہارے سرٹیفکیٹ کی صحابہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور جو صحابہ کو سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے، ایسے لوگوں کو ہم اپنے جوتے کی نوک پر، وہ جتنا بڑا بھی علامہ اپنے آپ کو کہتا ہو اور دنیا اس کے علم کا اور فن کا ڈنکا بجاتی ہو، ایسے لوگوں کو ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ جب اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے والے پر اللہ کی لعنت ہے تو ظاہر ہے نبی کے صحابہ نبی کے چہیتے، نبی کے محبوب تھے، نبی کے صحابہ کے اوپر بھی سب کو شتم کرنے والے، تبرہ کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت۔ ایک اور عمل ہے جس پر لعنت کی گئی، شراب پینے پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کی لعنت ہو شراب کے متعلق 10 طریقے کے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ آسرہا، شراب کے لیے شراب کا انگور کا رس نچوڑنے والا یا کسی پھل کا رس نچوڑنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ ومتعصرہ، اور جس کے لیے رس نچوڑا جا رہا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ وشاربہا، اس کے پینے والے پر اللہ کی لعنت۔ وحاملہا، اس کا برتن لے جانے والے پر اللہ کی لعنت۔ والمحمولۃ الیہ، اور جس کے لیے برتن لے کے جایا جا رہا اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ وساقیہا، پلانے والے پر اللہ کی لعنت۔ وبائعہا، بیچنے والے پر اللہ کی لعنت۔ ومشتریہ، خریدنے والے پر اللہ کی لعنت۔ والمشترات لہ، جس کے لیے خریدا جا رہا سب پر اللہ کی لعنت۔ شراب کے متعلق 10 چیزوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ آج ہمارے یہاں بڑی تیزی سے نوجوانوں میں نشے کا بھی رجحان پڑ رہا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں تو نوجوان مسلمان ڈرگس لے رہے ہیں، بڑی تیزی سے مسلمان نوجوانوں کو ڈرگس کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ ان کے جسم کو کیسے کھوکھلا کیا جائے، ان کو کیسے بیکار کیا جائے اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور ہمارا نوجوان بڑی تیزی سے اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار ہے، نبی نے اس کے اوپر لعنت۔ اور آگے بڑھیے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، بڑا سینسیٹیو رشتہ ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اللہ نے ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورتوں کو نہ پورا کریں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے میں آناکانی کریں، یہ بھی لعنت کا سبب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، اگر شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی انکار کرے اور شوہر اسی حال میں رات گزار دے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگرچہ یہاں صرف عورت کا ذکر ہے، لیکن یہ چیز اگر شوہر کی طرف سے بھی ہے اور شوہر اپنی بیوی کے حقوق میں جان بوجھ کر کے کوتاہی کرتا ہے اور شادی کے مقدس بندھن میں بندھنے کے باوجود اپنی بیوی کی ضروریات کو پوری نہیں کرتا ہے، ایسا شوہر بھی اللہ تعالیٰ کے اب پکڑا جائے گا۔ اور ایسی عورت جو بڑی نیک ہے، بڑی دیندار ہے، بڑی نمازی ہے، بڑی متقی، بڑی پرہیزگار ہے، لیکن شوہر کو اگر اس کے جائز حقوق سے محروم رکھتی ہے، ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، اسی لیے عورت کو منع کیا گیا شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفل روزہ نہ رکھے۔ کیوں؟
روزہ رکھنے میں بھی ایک ریسٹرکشن ہوتی ہے، ایک پابندی ہوتی ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک شوہر بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ اس پابندی کا عورت، رمضان کی بات الگ ہے، فرض روزے کی بات الگ ہے، اگر نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو نفل روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت کی گئی جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کرے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لعن اللہ من عمل قوم لوط، جو لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل، جو بڑا ہی گھناؤنا اور قبیح عمل، اس گندگی کی شروعات، اس بے حیائی کی شروعات روئے زمین پر لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، آج اس کو بھی فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ عمل بھی بڑی تیزی سے نوجوانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، عدالتوں سے اس کے جواز کے لائسنس دیے جا رہے ہیں۔ اگر کہیں پر یہ عمل ہو رہا ہے، نبی نے 3 مرتبہ لعنت کی کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، قوم لوط کا عمل کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ نے 3 مرتبہ لعنت فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء، ایسے مردوں پر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں پردے کے نام پر بھی بڑا مذاق ہو رہا ہے۔ بعض نوجوان لڑکیاں جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، ماڈرن ڈریس پہنی ہوئی ہیں، بس چہرے کے اوپر ایک اسکارف لگا لیا یا اوپر سے ایک دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، بس ہو گیا پردہ۔ معاف کرنا، یہ پردہ نہیں ہے، پردے کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، قرآن نے یہ نہیں کہا اپنا چہرہ چھپا لو، قرآن نے کہا اب عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ عورت سر سے پیر تک زینت ہے، اگر اس کے ہاتھوں کی مہندی کے ڈیزائن دکھ رہے ہیں، اس کے زیورات دکھ رہے ہیں، اس کی جینس کی پینٹ اور اس کے کپڑے دکھ رہے ہیں، اس کے اعضائے بدن نمایاں ہو رہے ہیں، تو صرف چہرے پر اسکارف لگا لینا یا چہرے پر ماسک لگا لینا، یہ معاف کرنا، یہ پردہ نہیں ہے، پردے کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اور ایسی عورتیں جو مردوں کے لباس پہنتی ہیں، مردوں کی چال ڈھال اپناتی ہیں، مردوں کے طریقے اپناتی ہیں، اور ایسے مرد جو عورتوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور عورتوں کے جیسے ڈریس پہنتے ہیں، عورتوں کے جیسا حلیہ اپناتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ کلین شیپ رہنے والے اور اپنے چہرے سے داڑھی کو مڑوانے والے اور داڑھی کو ریموو کرنے والے اور داڑھی کو شیپ کرنے والے بھی اس حدیث میں شامل ہیں، ایسے مرد حضرات بھی عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایسے مردوں پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور عمل ہے حلالہ کروانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل، حلالہ کرنے والے پر، والمحلل لہ، اور جس کے لیے حلالہ کروایا جا رہا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اسلام میں شادی کوئی کھلواڑ نہیں ہے کہ ایک رات کے لیے شادی کی جائے۔ اسلام میں متاع کیوں حرام ہے؟ متاع کے اندر یہی تو ہوتا ہے، ایک دن کے کانٹریکٹ پر شادی ہوتی۔ اسلام میں شادی زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا نام ہے، اس لیے حلالہ جو ایک پری پلان شادی ہوتی ہے، ایک دن کے لیے شادی کر دیا اس کے بعد بیوی کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے پیارے نبی نے اس کو کرائے کا سانڈ قرار دیا ہے جو انسان حلالہ کرتا ہے، اور حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر آپ نے لعنت فرمائی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایسی عورتوں پر بھی اللہ کے پیارے نبی نے لعنت کی ہے جو قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرتی ہے۔ لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی لعنت ہو قبروں پر بہت زیادہ جانے والی عورتوں پر۔ کبھی باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، کبھی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ماں کی قبر پہ جاؤ، جا سکتی، حرام نہیں ہے عورت کا قبرستان جانا اگر پردے کے اہتمام کے ساتھ جاتی، لیکن اگر قبرستان جانا یا کسی قبر پہ مزار پہ جانا کوئی عورت اس کو ریگولر اپنا زندگی کا ایک حصہ بنا لے، لعنت کی گئی۔ لعن اللہ زوارات القبور، بہت زیادہ قبروں پر جانے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت۔ اسی طریقے سے ان علماء کے اوپر بھی لعنت کی گئی جو حق بات کو چھپاتے ہیں، جہاں شریعت کی اور
سچی بات لوگوں کو بتانا چاہیے، وہاں وہ چھپاتے ہیں، کتمان علم کرتے ہیں، سچائی کو چھپاتے ہیں تاکہ ان کی پیٹ کی دکانیں چلتے رہیں۔ ایسے علماء، ایسے اسکالرز اور ایسے نام نہاد دین کے جانکار لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ہم نے جن لوگوں کو اپنا علم عطا فرمایا، ان کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا، اور پھر وہ اس علم کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جس بات کو ہم نے قرآن کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر واضح کر دیا، کلیئر کر دیا، اس بات کو وہ لوگ چھپاتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من سئل عن علم، اگر کسی سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے فَقَتَمَهُ، اور اس کو معلوم ہو وہ علم کی بات اور وہ چھپا لے، الجم بلجام من نار، اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اسی لیے بعض صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیثیں جن کو اللہ کے نبی نے عام کرنے سے منع کیا تھا کہ کہیں اگر وہ عام ہو گئی تو لوگ اس کا مس یوز نہ کریں، لیکن ان صحابہ نے اپنے انتقال کے پہلے وہ حدیثیں بیان کر دی تاکہ اس وعید کے وہ شکار نہ ہو جائیں کہ نبی کی علم کی بات معلوم ہے اور ہم دوسروں کو نہ بتائیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو انسان لا الہ الا اللہ پڑھے گا، من قال لا الہ الا اللہ، جو توحید کا کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو جب اللہ کے پیارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات بیان کی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا میں لوگوں کو یہ بات بتا دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مت بتاؤ ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ آپ نے اس وقت تو منع کر دیا، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے پہلے یہ حدیث امت کو بیان کر دی تاکہ چھپانے والوں میں ان کا شمار نہ ہو جائے۔ تو اگر علم کی کوئی بات معلوم ہے اور اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ظاہر کرنا چاہیے، چھپانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، آج کا دور ایسا دور ہے، بہت ساری گندگیاں سماج میں رائج ہیں۔ ایسے لوگ جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اپنا بھوشیہ پتا کرنے کے لیے، مستقبل پتا کرنے کے لیے، جو نجومیوں کے پاس جاتے، پانسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہتھیلیوں کی لکیریں دیکھ کر کے بھوشیہ بتانے کی بات جو دعویٰ کرتے ہیں، کسی کا سامان چوری ہو گیا، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بتا دوں گا چور کہاں ہے، اس طریقے سے غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس جو جاتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کے پیارے نبی نے لعنت کی۔ آپ نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی عراف کے پاس، کسی کاہن کے پاس، کسی جوتشی کے پاس جاتا ہے، اس سے غیب کے وہ غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس سے ایسی باتیں پوچھتا ہے جو عام طور سے معلوم نہیں ہے، تو ایسے انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ لعنت کا کہ حقدار بنا دینے والے یہ چند اعمال تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے اور اپنی لعنت سے اور اپنے غیظ و غضب سے رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہمارے نوجوان بھائیوں کو ان تمام اعمال سے جن پر قرآن و سنت پہ لعنت کی گئی ہے، اللہ بالخصوص ہمارے نوجوان بھائیوں کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ شریعت کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله۔